هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں آیات نشانیاں ہیں للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے، دریافت کرنے والوں کے لیے. کون ہے دریافت کرنے والے؟ کون ہے پوچھنے والے؟ اس میں کچھ مفسرین نے اس سورت کا شان نزول بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوجوان کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ جو بہت بڑا خوبصورت نوجوان تھا نبیوں کا، اور ادھر یعنی اس مصر میں آیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں اور بھائیوں کے اس کے معاملے میں آیات للسائلین، بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. یا اگر یہ شان نزول نہ بھی ہو تو جو لوگ یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے، یا جو بھی لوگ اس دین کے بارے میں چلنا چاہتے ہیں، یا جو بھی لوگ اسلام کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، اس دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے اس میں واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری عبرت کی چیزیں ہیں. اب واقعے کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ اذ قالوا لَيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا. بھائیوں نے کہا، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لَيُوسُفَ، یوسف اور اس کا بھائی یوسف علیہ السلام، اور ایک اس کا بھائی بنیامین تھا. یہ دونوں جو ہیں بعض روایات میں یہ دونوں ایک ہی ماں کے تھے، یا یہ ہے کہ ان دونوں کی بنیامین کی مائیں الگ الگ تھیں، لیکن یہ زیادہ پسندیدہ تھے، یعقوب علیہ السلام کی طرف زیادہ پیار محبت کرتے تھے. جبکہ دوسرے بھائی جو ہے وہ ان یوسف کے سکے بھائی یا بنیامین کے سکے بھائی نہیں تھے. تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت اور زیادہ اس لیے کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی یہ وحی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو نبی بنانا ہے. تو اذ قالوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہے ہم سے زیادہ، اِلَىٰ أَبِينَا، ہمارے والد کی طرف، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم تو بڑی مضبوط جماعت ہیں، ہم تو بڑے ہی طاقتور جماعت ہیں، ہمیں زیادہ ہونا چاہیے مرتبے میں. إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بے شک ہمارا باپ جو ہے ایک بڑی سری غلطی میں ہے. لفی ضلال مبین، یعنی ایک بڑی غلطی کر رہا ہے کہ وہ یوسف سے اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ہم سے زیادہ نہیں کرتا ہے، یاد رکھ لیں کہ یہ واقعات پہلی امتوں کے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، یوسف علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کی بنیاد پہ تو یقیناً یعقوب علیہ السلام کو اس لیے محبت حاصل تھی. لیکن ہمارے لیے ایک حکم ہے اسلام کے اندر کہ انسان کو اپنی اولاد میں انصاف کرنا ہوتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ دلی لگاؤ کسی کی طرف زیادہ ہو جائے، لیکن لین دین میں، عطا کرنے میں انسان کو اپنی اولاد میں برابری کرنا ہوتی ہے. بھائیوں نے کہا کہ یہ دونوں بھائی زیادہ ہیں، لہٰذا کیا ہم کریں؟ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا. اب سب سے زیادہ تو یوسف تھے، لہٰذا کہنے لگے کہ اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، او اطرحوہ ارضا، یا اسے پھینک دو کسی ایسی زمین میں، ایسی جگہ، یعنی کسی دور کی زمین میں جا کے اسے جو ہے وہ پھینک دو، نہ معلوم جگہ پہ جا کے اسے جو ہے چھوڑ کے آ جاؤ. یخلو لکم وجہ ابیکم، نتیجتاً تمہارا باپ تمہارے لیے فارغ ہو جائے گا، یعنی اس کا چہرہ، اس کی محبت خالص تمہارے لیے ہو جائے گی. یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. اور اس واقعے کے بعد تم توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا اور نیک لوگ بن جانا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، وتکونوا، اور ہو جاؤ اس کے بعد نیک لوگوں میں سے.
قال قائل منہم، ایک ان میں سے بڑے شفقت والا تھا، اس نے بڑے سنبھلتے سنبھلتے یہ بات کہی، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، تو کیا کریں؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اسے کسی کنویں کے تہ میں پھینک دو۔ غیابات یعنی ایک پوشیدہ جگہ، الجب کنویں کو بولتے ہیں، کسی کنویں کے اندر پھینک دو۔ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَاتِ، جس کو بعض قافلے جو ہیں اس کو اٹھا لیں گے، کیونکہ قافلے آ کے کنویں کے اندر جو ہے وہ ڈول ڈالتے ہیں، وہاں سے نکالتے ہیں۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، یعنی اگر تم کرنا چاہتے ہو تو قتل کی بجائے یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں ڈال دو اور وہاں سے اس کو کوئی قافلہ اٹھا کے لے جائے گا، تمہارا کام بھی پورا ہو جائے گا اور تمہارے اوپر قتل کا کیس بھی نہیں، یعنی قتل کا جو گناہ بھی تمہارے اوپر نہیں پڑے گا۔ اب اس بات پہ متفق ہو جاتے ہیں تو اب اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے والد کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس ہے اور کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے باپ، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کہ آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پہ کوئی اعتبار نہیں کرتے، لا تأمنا، ہمارے پہ کوئی اعتبار نہیں کرتے ہو، ہاں، علی یوسف، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھے ہیں، آپ ہمارے کیوں اس اعتبار نہیں کرتے ہو؟ یعنی گویا کہ اپنی بات، اپنا مطلب کہنے سے پہلے کوئی تھوڑی سی، وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی لچکانے والی باتیں کرنا، کہ چلو یار ہم تو ہیں ہی اچھے، کوئی کام نکالنا ہوتا ہے نا تو پہلے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، پہلے آپ کہتے ہیں قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ارسلہ معنا غدا، کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کل صبح ٹمارو، اس کو غدن کے معنی یہ ہوتے ہیں، ارسلہ معنا، بھیج دیجئے اسے ہمارے ساتھ، یرتع ویلعب، کھیلے کودے گا، یعنی ہمارے ساتھ جائے گا تو یہاں پہ گھر میں بند رہتا ہے، ہمارے ساتھ جائے گا تو کھیلے گا کودے گا، وہاں پہ جو ہے زیادہ بہتر ہوگا۔ ارسلہ معنا غدا یرتع کا ویسے لفظی معنی کھانا کا ہوتا ہے، یعنی جیسے چارہ کھلایا جاتا ہے نا تو اس میں اس کے لیے کہتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا، تو یعنی کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اپنی بات کو پکا کہ بے شک، یقیناً ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں یقیناً اس کے لیے حفاظت کرنے والے۔ اب یہاں پہ جملہ اسمیہ بولا اور اس کو جب بھیجنے کی بات کی وہاں پہ امر بول ارسلوا معنا غدا، بھیجیے اسے آئندہ کل ہمارے پاس، اور یرتع ویلعب، کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، اور ہم تو اس کی ہمیشہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی، یہ نہیں کہا کہ کل ہم اس کی حفاظت کریں گے، کہا ہم ہمیشہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون، باپ نے کہا بیٹو مجھے تھوڑا سا غم ہے، ڈر ہے، لا يحزنني، مجھے تھوڑا سا حزن ہے، ان تذهبوا به، کہیں تم اس کو لے جاؤ، واخاف ان ياكله الذئب، اور مجھے ڈر ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا لے، اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا لے۔ ارسلہ یعنی انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب، اسے کوئی بھیڑیا کھا لے، وانتم عنه غافلون، اور تم اس سے غافل ہو، تمہیں پتہ نہ چلے، بھیڑیا اس کو اٹھا لے جائے۔ بھائیوں نے کہا قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة، بھائیوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے اور ہم ایک جو ہے وہ طاقتور جماعت ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لئن اكله الذئب ونحن عصبة، کہ ہمارے طاقتور جماعت کے ہوتے ہوئے اگر اس کو کسی نے بھیڑیا کھا لیا، اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ، ہم تو اس صورت میں بہت ہی خسارے میں پڑنے والے ہو جائیں گے، یعنی ہم یہ اتنے
گھٹیا نہیں ہیں یا اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ہمارے ہاتھ ہوتے اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ فلما ذهبوا بی، اب کیا ہوا، باپ مان گیا، سارا بات پوری ہو گئی۔ جب کل آیا اس کو لے گئے، فلما ذهبوا به، جب اس کو لے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور جب اس کو صبح لے گئے، وَأَجْمَعُوا، اور پختہ ارادہ کر لیا، پکا اپنا اجمع یجمع کا معنی ہوتا ہے اپنے ارادے کو جمع کر لینا، پختہ ہو گئے کہ اس کو جو ہے وہ یعنی اس کو ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ یوسف علیہ السلام کو اب وہ کنویں میں ڈالیں گے، پھینکیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ اب اللہ تعالیٰ کے وحی کرنے کے بہت سے انداز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی وحی کی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ ایک صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کرنے لگے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی، وَوَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کر کے ام موسیٰ کی طرف کی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو شہد کی مکھی ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے اس نحل کی طرف بھی وحی کی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ کیا انداز تھا؟ اللہ نے کوئی بات دل میں ڈال دی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ اے یوسف ایک وقت آئے گا کہ تو ان کی یہ حرکت انہیں بتائے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس وقت پتہ نہیں ہوگا، انہیں یاد نہیں ہوگا، آپ ان کو بتاؤ گے انہوں نے کیا حرکت کی ہے۔ یعنی گویا کہ آپ فکر نہ کرو، آپ بچ جاؤ گے، اور بچ جے کے ایک ایسے مرتبے پہ جاؤ گے کہ یہ لوگ بھول چکے ہوں گے اور آپ ان کو یہ واقعہ یاد دلاؤ گے۔ اب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اور یہاں پہ کچھ آتا ہے کہ اس کی قمیض اتار لی اور اس کو ایک بکری کا جو ہے وہ خون لگا کے لے کے چلے گئے، لیکن یہ بھول گئے کہ قمیض کو پھاڑا تو ہے ہی نہیں ہے، آخر بھیڑیے نے کوئی قمیض اتار کے تو نہیں نہ کھایا ہوگا، قمیض اتار کے تو قمیض تو پھٹی نہیں تھی، ویسی اس کو لے گئے۔ تو فرمایا کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو باپ کے شام رات کے عشاء کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اور اپنے باپ کے پاس آئے، عشاء کے ٹائم، یبکون، روتے ہوئے، قالوا یا ابانا، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، اے ہمارے باپ ہم نے تو دوڑ لگانے میں مقابلہ کیا، یعنی دوڑنے لگے۔ اب دوڑتے دوڑتے تو انسان کتنا دور نکل جاتا ہے۔ انا ذهبنا نستبق، ہم شروع ہوئے دوڑنے میں، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ تم چھوٹے ہو، یہاں بیٹھے رہو، ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ بے شک ہماری بات کو ماننے والے تو ہیں نہیں ہیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ۔ پتہ ہے کہ باپ اتنا جلدی نہیں مانے گا، پتہ ہے کہ وہ ہماری بات کو اتنی جلدی تصدیق نہیں کرے گا، لیکن اس وقت کو اتنے آلات تو تھے نہیں ہیں، اتنے سیکنڈوں اور منٹوں کے سفر تو تھے نہیں کہ فوری دوڑو بھاگو اور ادھر سے ادھر جاؤ اور کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ اور ابھی جا کے جو ہے وہ انکوائری کر لو۔ اب یہاں پہ اللہ کی ذات پہ قربان چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اتنا معجزہ دیتا ہے، اتنا علم دیتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتا اور نبی اسے جو ہے زبردستی لے سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کو بتا سکتا ہے نا، رات کو بتا سکتا ہے کہ وہ دیکھو یوسف فلاں کنویں کے اندر پڑا ہوا، جاؤ اس کو نکال لو۔ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، قافلہ لے کے نکل گیا یوسف علیہ السلام کو، اور پھر کتنے سالوں بعد
جب مصر میں یوسف کا تعارف ہوا اور وہاں سے ایک بندہ یوسف کی قمیص لے کے چلتا ہے، یہ واقعہ آخر میں آ جائے گا، تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، کہ آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بتا سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک نبی مختار کل ہوتا ہے، نہیں، نبی بھی ایک انسان ہے اور انسانوں میں سے بہت بڑے مرتبے اور مقام والا ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار یا اس کے پاس علم اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اسے عطا کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اپنے قمیص لے کے آئے اور کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑنا شروع کیا۔ سباق کہتے ہیں کہ دوڑ کے اندر مقابلہ لگانا۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اپنے ساز و سامان کے پاس یوسف کو چھوڑا اور اسے تو بھیڑیے نے آ کے کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات شاید نہ مانیں، آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے کیوں نہ ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اب یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ ایک جھوٹا خون جو ہے وہ لگا کے آ گئے۔ ایک جھوٹا خون، جیسے میں نے بتایا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک بھیڑیا جو ہے، یعنی ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کے بچے کا خون جو ہے اس قمیص کو اس میں جو ہے وہ لت پت کر دیا، لیکن قمیص کو پھاڑنا بھول گئے کہ قمیص کو پھاڑنا بھی چاہیے، جس کو دیکھ کے یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بھیڑیا والا معاملہ نہیں ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، آگے سے یعقوب علیہ السلام نے کہا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، فرمایا کہ اے میرے بیٹو، یہ معاملہ وہ نہیں ہے، بھیڑیے کے کھانے کے نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے دل ہی میں ایک بات بنا لی ہے۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ جو قمیص لے کے آئے ہو نا، یہ ایک معاملہ ہے جو تم نے دلوں میں بنا لیا ہے، یہ بھیڑیے کے کھانے والی بات نہیں ہے۔ فصبر جمیل، بس صبر کرنا ہی اچھا ہے، صبر کرنا ہی اچھا ہے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ فوری، اب دیکھیں کتنے بڑے واضح دلائل موجود ہیں کہ بھائی ہی ہیں جو یوسف کو نعوذ باللہ یعنی کنویں میں پھینک کے یا ایک لحاظ سے ایسا معاملہ کر کے آ رہے ہیں کہ آئندہ کبھی نہیں ملے گا، گویا کہ قتل کر کے آ رہے ہیں۔ ایک باپ کے لیے بیٹے کا قتل ہونا، اس سے بڑا کوئی جرم ہوتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی بڑا غم ہوتا ہے کہ ایک بیٹے کے لیے ایک محبوب بیٹا جو ہے وہ گم ہو جائے، ختم، بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس پہ کوئی جزا فضا نہیں کی، میں تمہیں ماروں گا، تمہارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، نہیں، فرمایا فصبر جمیل، صبر کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ سے ہی مانگی جاتی ہے مدد اس پہ جو تم بیان کر رہے ہو نا، اس میں اللہ میری مدد کرے گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہے میری جو اس پہ مدد کرنے والا ہے۔